حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی رب غالب مولا کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں ہے، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا۔ ہدایت کے لیے، مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید رب نے عنایت فرمائی، جس کا کروڑ مرتبہ احسان ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے جیسا دیواروں پر پوسٹر چسپاں کرنے کی نوبت ختم ہو گئی، بلکہ ہر گھر بیٹھے انسان کو، مرد و خواتین کو، پڑھے لکھے ان پڑھ کو پیغام، میسج آ جاتا ہے کہ یہ جمعہ کس کا ہے، کیا ہوگا، عنوان کیا ہوگا، کون مخاطب کریں گے۔ اسی ضمن میں آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان جو منتخب کیا گیا ہے، وقت اور حالات کی مناسبت سے، اور جو نیم رافضی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کے دعوے دار ہیں، ان کے عقیدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان منتخب کیا گیا ہے کہ توحید کی طاقت۔ مسلمان اگر سمجھ گیا توحید کیا ہے، مسلمان سمجھ گیا اس کی طاقت کیا ہے، مسلمان سمجھ گیا کہ ایک اللہ کی جو نا مدد کیسے آتی ہے، وہ مسلمان کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں انبیاءوں کی زندگی سے، واقعات سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے اور ماننے والے جان نثاران اسلام اور جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک اللہ پر یقین لا کر اس دنیا کی تقدیر کو بدل دیا تھا، دشمن کی صفوں میں انتشار کر دیا تھا، اپنے خدموں کو اس سرزمین پر اتنی طاقت سے جمایا تھا کہ ایک خلیفہ کے تئیں 24 لاکھ مربع گز کی سلطنت اسلامی چل رہی تھی۔ جب مسلمانوں کے اندر سے توحید کا ولولہ، توحید کا بول بالا، توحید کا یقین مسلمانوں کے اندر سے ختم ہونا شروع ہوا، تو پھر یہ مسلمان در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور آج میرا اور آپ کا معاملہ امت مسلمہ کا یہی ہے کہ هو الحی القیوم، جو کبھی نہ جس کو نہ اونگ آتی ہو، نہ کہ جس کو آنکھ لگتی ہو، نہ جس کو نیند آتی ہو، جو کہہ رہا ہے خود بذات خود رب کائنات
کہ هو الحی القیوم، میں وہ ہوں کہہ رہا اللہ رب العزت جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں. موت تو بہت دور کی بات ہے، تصور میں بھی تم نہیں لا سکتے. مجھے اونگ یا نیند بھی نہیں آتی. ارے وہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، ہر وقت 24 گھنٹے اس کائنات پر نظر ڈالا ہوا ہے، اور جس کی نظر اگر ذرا سی ہٹ جاتی ہے تو پھر لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے، زمین پر زلزلے بھی آتے ہیں، سونامی بھی آتی ہے. وہ ذرا سوچ لیتا ہے کہ ذرا یہاں کے بندے بہت بدماش قسم کے ہو چکے ہیں اور ہماری سلطنت میں گڑبڑ کر رہے ہیں، ہمارے لائے ہوئے نظام حیات میں مداخلت کر رہے ہیں، مردوں سے امیدیں لگا رہے ہیں، مردوں سے اولاد کی امید لگا رہے ہیں، اور مردوں سے شفا یابی کی امید لگا رہے ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک لہو پھر ایسے عذابات سے دوچار کر بھی دیتا ہے. توحید ایک اکیلے اللہ کو ماننا، مشکل کشا وہ، حاجت روا وہ، زمین و آسمان کا مالک وہ، جنت اور جہنم کا مالک وہ. اب سے پہلے 1 کروڑ انسان تھے، اس کے بعد 10 کروڑ، اس کے بعد 100 کروڑ، آج 8 ارب کی آبادی ہے. ان تمام انسانوں کا مالک اللہ، یہ توحید ہے. سمندر میں 18,000 مخلوق تیر رہی ہے جو کبھی بھوکی نہیں مرتی، ان کو غذا فراہم کرنے والا اللہ ہے، یہ توحید ہے. بیماری اگر آئی تو شفا دینے والا اللہ ہے، یہ تصور رکھنا توحید ہے. آج کیا معاملہ ہے مسلمانوں کا؟ توحید سے غافل مسلمان، اور کچھ وہ بندی یہ بندی، ایک نوٹ بندی، ایک نقش بندی. ایک نوٹ بندی نے سارے معاشرے کو غرق کر کے رکھ دیا، ایک نقش بندی نے عقیدوں پر غارت کر کے رکھ دیا. وہ بندی یہ بندی، دونوں بندیاں مل کر کے ملک اور انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دیا. شرک کو توحید میں ملا کر وہ سمجھایا گیا کہ غوث کے بغیر کوئی چلنے والا نہیں ہے، غوث کے بغیر پتا ہلنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، یہ ہمارے لیے چیلنجنگ بات ہے، ہم توحید پرست ہوں اور اس قسم کے جملے معاشرے میں موجود ہوں تو ہماری توحید بھی خلل میں ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں توحید پرست ہوں، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ توحید پرست ہیں. جہاں توحید پرست ہوتا ہے وہاں شرک دم توڑ دیتا ہے، بدعتیں دم توڑ دیتی ہیں، توحید کا بول بالا ہوتا ہے، اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے، مسلمانوں کی طاقت دوبالا ہوتی ہے، مسلمان کمزور نہیں ہوتا. جہاں توحید ہوتی ہے اس کی طاقت بڑی نرالی ہے. ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اس کائنات کی عظیم ہستی، اس کائنات کی عظیم شخصیت، امام الانبیاء، محسن انسانیت، شافع محشر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، جس کو اللہ نے معراج کا سفر کرایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، لیکن کعبہ نبی کے پیچھے پیچھے نہیں جا رہا ہے. کعبہ نبی کا تعاقب نہیں کر رہا ہے کہ نبی تم سے محبت کرتا ہوں، تم یہاں سے جا رہے ہو، میں اس سرزمین کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں. استغفر اللہ. سوچو توحید کیا ہے اور کیسا بگاڑ ان مسلمانوں کے درمیان میں معاشرے میں پھیلا دیا. کہتا ہے ظالم امین القادری، استغفر اللہ، محمدی جن سے محمد سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو محمدی کہلاتے ہیں. جس کو نبی سے محبت ہو، محمد سے محبت ہو، وہ محمدی کہلاتا ہے. اب جس کو ایرے غیرے نتھو خیرے سے محبت ہو وہ پھر کوئی اور بن جاتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ میں ان سے تعلق رکھتا ہوں، میں ان سے تعلق رکھتا ہوں. تیرا تعلق دھکوسلا ہے، تیرا تعلق بھوسی ہے، تیرا تعلق جہنم میں جانے والا ہے. جو محمد سے تعلق رکھے گا، جو محمدی رہے گا، وہ جنت کا راستہ دیکھ کر جنت میں نبی کا پڑوسی ضرور بنے گا. یہ امین القادری کہتا ہے کہ غوث ایک جگہ سے راستہ چھوڑ کر چلے گئے، کعبے کو شرمندگی محسوس ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ. لوگوں نے منظر دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور غوث کا طواف کر رہا ہے. استغفر اللہ. یہ کون سی توحید ہے؟
عزیزان محترم، یہ کون سی توحید ہے؟ اب بند کر دینا چاہیے بیوقوف بنانا۔ اب قرآن ہر گھر میں آ چکی ہے بابو، قرآن کا ترجمہ آ چکا ہے، ہر گھر میں ایک آدمی پڑھا لکھا ضرور پیدا ہو چکا ہے۔ اب تمہارے یہ ڈھکوسلے نہیں چلنے والے انشاءاللہ العزیز، اور ہم جیسے لوگ تمہارا تعاقب خبر کی مٹی چاٹنے تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم چھوڑیں گے نہیں کسی نکڑ پر تمہیں، ہم بخشیں گے نہیں کسی نکڑ پر تمہیں۔ قرآن کی وہ طاقت اور توحید کی طاقت سے تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے جہاں تمہارا گمان نہ ہو۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، توحید کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، توحید کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ نے سورہ اخلاص نازل کر کے پوری دنیا کو چونکنا کر دیا، پوری دنیا کو چونکا دیا۔ مسلمان نہیں سمجھ سکا بیچارہ، مسلمان اپنے بچوں کو انگلش میڈیم پڑھا کے خوش ہے، مسلمان انگلش میں بات کرا کے خوش ہے، مسلمان مدرسوں کو چھڑا کے خوش ہے، مسلمان قرآن چھڑا کے خوش ہے، مسلمان گانے سن کے خوش ہے، مسلمان سانچکوں میں ناچ کے خوش ہے، مسلمان گندگی پھیلا کے خوش ہے، تو کہاں سے اسے جو ہے نا سورہ اخلاص سمجھ میں آئے گا؟ 4 آیتیں سورہ اخلاص کی کلی طور پر اعلان کر دیا، اس دنیا کو چیلنج دے دیا۔ اور اللہ نے جب ان آیتوں کا نزول کیا، حالت انسانیت کی بربریت زدہ تھی، پریشان حال انسان، پتہ نہیں کس کو خدا مانا جائے۔ ایک طرف سے عیسائی سر اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، ایک طرف یہودی کہہ رہے تھے موسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، عزیر خدا کے بیٹے ہیں، ایک طرف جو ہے نا مشرکان مکہ سر اٹھائے ہوئے تھے کہ لات منات عزا حبولی ہی سب کچھ ہے، ایک طرف جو ہے نا آگ کی پرستش کرنے والے ایرانی اپنا سر اٹھائے ہوئے تھے کہ آگ کے ذریعے سے ہمیں جنت ملنے والی ہے، خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو آگ کے اندر تلاش کر لینا۔ ہر عقیدے والا باطل اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ اخلاص کا نزول کر کے ان پوری باطل طاقتوں کی سوچ اور سمجھ اور فکر اور علم کو چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ احد۔ یہ بات ذرا غور کر کے دیکھنا عزیزان محترم، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 کے پر کچھ بھی نہیں ہے، پھر 10 نہیں کہہ سکتے آپ۔ اس کو یکتا کہا گیا ہے جو اس کے بعد پھر کچھ نہ ہو۔ ہم واحد کہتے ہیں، واحد غلط بات ہے، واحد کے بعد ثانی آ جاتا ہے، دوسرے کا لفظ بھی آ جاتا ہے، ایک کے بعد 2، 0 کے اوپر پھر کچھ نہیں، وہ اللہ ہے۔ یکتا کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، بھوک سے، پیاس سے، بیوی بچوں سے، بیمار اور صحت سے، ہر وہ شے سے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، اس کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا اور بیٹا اس کے ماں باپ ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید کا ڈنکا بجا دیا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے۔ آج ہمارے پاس معاملہ کیا ہے بھائی؟ کسی کو غریب نواز بنا دیا، کسی کو بندہ نواز بنا دیا، کسی کو بیٹا دینے والا بنا دیا، کسی کو جھٹپٹ بھی بنا دیا، کسی کو جنتی دروازہ بنا دیا، کسی کو جو ہے گنج بخش بنا دیا، کسی کو المدد بنا دیا، کسی کو کچھ دینے والا بنا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمام چیزوں سے میں بے نیاز ہوں، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اکیلا ہوں۔ اور اللہ نے آیت الکرسی کی باری آئی تو کہا لا شریک لہ لہ ملک السماوات والارض، ارے میرا کوئی شریک نہیں ہے، تمام کائناتوں کا مالک، آقا، چلانے والا، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا میں ہوں اللہ۔ اللہ نے واضح کر دیا۔ اور یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ عجیب سا فلسفہ ہے، یہ توحید ہے، اس میں خلل اگر کرو گے تو جہنم کی صورت برابر دیکھنا پڑے گا۔ یقین کے ساتھ اللہ پر کامل اور توکل ہونے کا نام توحید ہے۔ یہ کام ان سے نہیں ہو رہا بھائی، یہ آفیسر سے نہیں ہو رہا، 100-200-400 روپے دیے تو اور ایک سے ہو جاتا۔ اللہ کو بھی ایسے ہی سمجھ لیا ہم نے کہ اللہ سے یہ کام نہیں ہو رہا بھائی، غوث بھائی کر دیں گے۔ یہ تصور
مسلمانوں کے پاس توحید کے خلاف آیا، توحید میں خلل کیا، جس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں معلق رہ رہی ہیں، آسمان تک نہیں پہنچ رہی۔ جن کی دعائیں آسمان تک پہنچی، اللہ زمین کا بادشاہ بنا دیا انہیں، زمین کا خلیفہ بنا دیا انہیں۔ جو بکریاں چرانے والے تھے، جو خلاش اصحاب صفہ، جن کا پیٹ تجا ہوا ہوتا تھا، بھوک سے غشی کھا کر گرا کرتے تھے، یہ توحید نے ان کے اندر ایسی طاقت بپا کر دی کہ بدر میں 1000 کے لشکر کو انہیں غریب لوگوں نے پسپا کر کے بھیجا دیا تھا۔ یہ توحید کی طاقت ہے۔ آج کے حالات اور واقعات انتظار کر رہے ہیں، کہاں ہیں ایسے توحید پرست؟ نبی کی شان میں گستاخی کر کے کوئی زندہ باقی رہے، ہماری توحید میں خلل ہے۔ مساجد کو مسمار کر کے کوئی زندہ رہے سرزمین پر، ہماری توحید میں خلل ہے۔ خبر پرستی کا نظام کھلے عام چلتا رہے، ہماری توحید میں خلل ہے۔ پیری مریدے کا نظام چلتا رہے، ہماری توحید میں خلل ہے۔ دعوے دار مت بنو کہ میں توحید پرست ہوں۔ توحید پرست ہو تو ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کی عادت بھی ڈالو۔ توحید پرست ہو تو ان چیزوں کے خاتمے کی پلاننگ بھی کرو انشاءاللہ، پھر دیکھنا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ آسمان سے کیسے فیصلوں کو صادر کرتا ہے۔ آؤ، توحید کی طاقت کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا دور، غور سے سننا عزیزان محترم۔ نوح علیہ السلام کا دور شرک کھلے عام چل رہا تھا، اور وہی نوح علیہ السلام کے بدلے ہوئے شرک کو آج یہاں تک لا کر رکھ دیا اور کہا کہ وسیلے کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے اللہ ہماری بات کو سن لیتا ہے۔ یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ نوح علیہ السلام کے دور میں لوگ یہی کیا کرتے تھے، اپنے بڑے بزرگوں کا نام لے کر بت بنا دیتے اور اللہ سے یہ کہتے کہ اللہ ہماری دعا تیرے تک نہیں پہنچ سکتی، یہ ہے جو بھی ہے، انہوں ہے جو بھی ہے، ان کے ذریعے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ نوح، یہ تمہاری قوم غلط کہہ رہی ہے، یہ تمہاری قوم غلط بول رہی ہے، یہ تمہاری قوم کا عقیدہ اور یہ بولنا غلط ہے، ہم ایکتا ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے پھر اس کے بعد یہ کیا کہ نوح علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ نوح اپنی قوم کے سامنے بیان کرو ایک اللہ ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے آئے اور ایک اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں۔ قوم نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کوئی پتھر مارا، کوئی لاٹھی ماری، کوئی محلے سے نکالا، کوئی سوشل بیکاٹ کر دیا، برا ہر قسم کے برے القابات سے نوح علیہ السلام کو جو ہے نا للکار دیا۔ اللہ کو ایسا غصہ آیا، کہا کہ جس کے پاس توحید ہو اور وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو، ہم ایسا برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بناؤ، کشتی بنائی گئی، سوار کر لیا گیا، 120 لوگ تھے مسلمان ہونے والے، کشتی میں سوار کر لیا گیا، جانوروں کو رکھ لیا گیا۔ اللہ نے کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ڈائریکٹ نہیں سنتے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وسیلے سے ہم سنتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے نا ہمارے کوئی کارگزار بھی ہیں، ہمارے مددگار بھی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں، یہ نظریہ اگر ان کا ہے تو نوح انہیں سمجھا دو کہ ہم صرف اور صرف ڈائریکٹ جو مانگنے جاتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں، جو ایک اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، جو وسیلے سے دعا نہیں مانگتے، ہمارے وسیلے سے مانگتے ہیں، ہم ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ زمین نے تندور نکالا، آسمان سے پانی گرا اور سارے کا سارا نوح علیہ السلام کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا، اور بچ گیا کون؟ جو لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ بلند کیا تھا کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، عبادت ہر قسم کی اس کے لیے لائق و زیبا ہے، وہ کائناتوں کا مالک ہے، کامیابی ہمیں اسی کے ذریعے سے ملے گی۔ یہ جو نعرہ بلند کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بچا لیا۔ سامنے کون تھے پتہ ہے؟ سامنے وہ لوگ تھے جو وسیلہ لیا کرتے تھے،
ڈوب رہے ہیں پانی میں، غوطے کھا رہے ہیں پانی میں، پانی اپنے اندر میگنیٹ کی طرح کھینچ رہا ہے، آسمان کا پانی ڈوبو رہا ہے، زمین کا پانی کھینچ رہا ہے، پریشان حال ہے، چیخ و پکار کا ماحول ہے۔ ادھر خوش و خرم اگر دیکھا گیا تو ایک اللہ کو ڈائریکٹ پکارنے والے لوگ کشتی سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو وسیلہ لگانے والے لوگ تھے اللہ نے ایک ایک کر کے غرق کر کے رکھ دیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کے متعلق نوح علیہ السلام نے جو ہے دعا کی، ان باتوں کو ذرا غور کرنا ہے۔ دوست ہے ذرا چلتا بھائی، رشتہ دار ہے ذرا چلتا بھائی، اب رشتوں کو بھی کاٹ لیں گے کیا؟ اب محبت ان سے نہیں رکھیں گے کیا؟ آؤ، بیوی اور بیٹے سے محبت کا رشتہ زیادہ کس کا ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ نوح علیہ السلام کی بیوی سامنے ہے، پانی میں ڈوبنے والی ہے، بیٹا غرق ہونے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا اللہ باقی کی قوم تو کوئی دوسری ہے نا یا رب، یہ تو میرے چاہنے والے ہیں نا، میرے اہل میں سے ہیں، میری بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، اللہ کم سے کم میری آنکھوں کے سامنے نہ ڈبا کر انہیں بچا لے یا اللہ۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی اور کہا نوح اب مانگ لیا، اب کی بار اگر یہ پلٹ کے دعا کرے گا تیری نبوت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ادھر ہے رشتہ داری، کس کی رشتہ داری؟ سالہ طاقتور ہے ذرا مل لو، ماموں ذرا اچھے ہے مل لو۔ اب ہم ان کے پاس دعوت میں نہیں گئے تو وہ ہمارے پاس آتے کیا؟ کوئی نہیں آنا دعوت میں۔ ایسے بد عقیدہ لوگ، اللہ کی ذات میں گڑبڑ کرنے والے لوگوں سے ہم مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ توحید پرست اسی کو کہا جاتا ہے جو تمام رشتوں کو کاٹ کر ایک اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ آج معاملہ کیا ہے ہمارا؟ کہاں کہاں دھول چاٹ کے آتے ہیں، کہاں کہاں منہ مار کے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ نماز میں ٹھہرنے تک یہ نعرہ بلند کیا، سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ مزار، وہ خبر، وہ پیر، وہ ٹوپی، وہ رنگ و برنگی۔ ختم مسلمانوں کی توحید، دھوکہ دے رہے ہیں ہم اللہ کو۔ جب اللہ کو جو قوم اگر دھوکہ دیتی ہے تو اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، جو آج ہو رہا ہے۔ آؤ ذرا توحید کی دوسری مثال، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ طاقت ہے عزیز نوجوان ساتھیوں، توحید کی یہ طاقت ہے، اس کو لے کے جائیے انشاءاللہ، پھر اپنی نس نس میں توحید کو بسائیے، ساری دنیا اپنے قدموں کے اوپر تمہارے، ساری دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈالے گا رب۔ نہیں جھکنے دے گا مجھے کہیں پر بھی، آپ کو نہیں جھکنے دے گا کبھی، آپ کو ذلیل ہونے نہیں دے گا کبھی۔ مصیبتوں کا آنا ایک الگ شکل ہے، اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں۔ توحید پرست کی ذمہ داری خالق کائنات نے لی۔ ابراہیم علیہ السلام شہر اور کے رہنے والے، آزر کے بیٹے، آزر نمرود کے دربار کا بہت بڑا آدمی، جو نت نئے بتوں کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا اور کہتا کہ یہ بیماری والا، یہ جو ہے نا شفا دینے والا، یہ تمنگر کرنے والا، یہ صحت دینے والا، یہ بلندی دینے والا، یہ برحق قسم کے بتوں کو تراشتا اور دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی گھر میں پیدا کیے گئے، غور سے سننا ذرا۔ اس کے بعد پھر اپنے عقیدوں کا گریبان میں منہ ڈال کر نماز کے بعد سلام پھرتے بھاگنے کی عادت جو پڑ گئی نا مسلمانوں کو۔ دھوکہ دے رہے ہو تم اللہ کو، پلٹو اللہ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں پیدا ہوئے دیکھ رہے ہیں بت چل رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، ہر طرف شرک کا ننگا ماحول، اور نمرود کی توتی بولی جا رہی ہے۔ نمرود اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن۔ ابراہیم علیہ السلام اسی شہر کے اندر کلمہ پیش کرتے ہیں، اپنے باپ کے سامنے، ملک والوں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، نمرود کے سامنے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مہم چھیڑ دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو شہر میں پریشان کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، خاندان والے ملنا چھوڑ دیے، دوست احباب بات کرنا چھوڑ دیے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تو بھی چلا جائیں ورنہ تیری طرف سے مصیبت مجھے بھی آئے گی۔ شہر سے دربدر کر دیا گیا، اور یہیں تک بات نہیں سنبھلی تو ایک توحید پرست کے خلاف ایک مشرک بادشاہ نے ایک مہم چلائی، کہا ابراہیم ایسے نہیں سنتا، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ کیا طاقت ہے توحید کی، لے کے جاؤ عزیزان محترم۔ یہ توحید میں خلل پیدا کرو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ دنیا تو سب کو ملی، فرعون کو ملی، قارون کو ملی، حامان کو ملی، ابی بن خلف کو ملی، ولید بن مغیرہ کو ملی، ابو جہل کو ملی، جو ہے نا شداد کو ملی، ابو لہب کو ملی، دنیا سب کو ملے گی۔ آخرت کسی کو نہیں مل سکتی جب تک کہ تم توحید پہ نہ آ جاؤ۔
کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جھولا دیا گیا. یہ ہے توحید کا نعرہ. غور کرنا اس پر، جملوں پر خالی. اللہ نے کلام اللہ قرآن مجید میں محفوظ کر کے رکھ دیا، صرف مجھے اور آپ کو نقل کرنا ہے اس کی. ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھا دیا گیا اور بڑا جھونکا دیا گیا. آگ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی، کوئی اوپر سے پرندہ اڑنے کی جرت نہیں کرتا، اتنی بھاپ اس آگ کے اندر. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. جھولے سے اچھل گئے، اب آگ میں گرنے والے ہیں. فرشتہ آ گیا، کہتا ہے ابراہیم اللہ نے جتنا امتحان تیرا لینا تھا لے لیا رے، اور اللہ مجھے بھیجا ہے، کیا تیری میں مدد کر دوں، کچھ اس آگ سے بچا لوں؟ ابراہیم علیہ السلام توحید کا ڈنکا بجا دیا تھا شہر ار کے اندر. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فرشتے جاؤ، ضرورت نہیں ہے. یہ تمام جو منظر کشی ہو رہی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے نا. جب اللہ اتنا سارا سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ ابراہیم کو ایک سائے سے بچا بھی سکتا ہے. اللہ میرے لیے کارساز ہے یہ جذبہ. ذرا سی بات ہوتی پریشان ہو جاتے، ذرا سی حادثہ ہوتے پریشان ہو جاتے، نوکری چلے گئی تو پریشان ہو جاتے، اس کے اگر نوکری کی تنخواہ کم ہو گئی تو پریشان ہو جاتے، پیسے زیادہ مل گئے تو پریشان ہو جاتے. پتہ نہیں کتنی ایسی خرابیاں ہیں. پھر دعویٰ ہے میرا کہ میں توحید پرست ہوں. کہاں ہے عزیزان محترم؟ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست، اللہ پر یقین کر لیا، توکل جان لیا اور کہا کہ میرا کارساز میرا رب ہے. چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا، آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، زمین کے انسانوں نے دیکھا، چرند پرند نے دیکھا، جنات نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، آگ جلا نہیں رہی ہے. آگ جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام گر رہے ہیں ویسے ٹھنڈی، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر زمین پر گر گئے، آگ کو اللہ نے کہا کہ اے آگ، میں نے حکم دیا تھا نا جلنے کا، اب ٹھنڈی ہو جا. آگ ٹھنڈی. ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سے ایسے چل کے آ رہے ہیں جیسے چمن اور گارڈن میں پھولوں کے باغ سے انسان نکلتا ہے. یہ ہے توحید کی دوسری طاقت. پہلی نوح علیہ السلام کی طاقت، دوسری طاقت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور منہج بتا دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ سے جو ہے ہم امید نہیں چھوڑ سکتے. جب ہمیں پریشانی آتی ہے اس کے تم خریدار ہو جاؤ، اس پریشانی کو اللہ ایسا ختم کر کے، ایسا بحال کر کے رکھ دے گا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ خوشیوں کا انبار لگا رہے گا. اللہ اکبر. کدھر ہے زندگی عزیزان محترم؟ کہاں ہے زندگی؟ کون سی توحید کی بات کروں میں آپ سے؟ یہ توحید کی بات جو باہر نکلتے وقت میں سوچتے ہیں کہ اللہ یہ راستے سے جا رہا ہوں، کو نقصان تو نہیں ہوگا. استغفر اللہ، وقت سے پہلے پلان بنا لیا تم نے. یہ توحید کا ڈنکا بیچنے والے گھر میں کانٹوں کی لکڑی لگا کر، گھر میں مرشد کی فوٹو ٹنگا کر، گھر میں نار میں ہرے اور لال کپڑے میں ناریل کو لگا کر سوکھے نیمبوں پر بھروسہ کرنے والی قوم کیا اللہ پر یقین کرے گی؟ ہے کیا اللہ پر توکل کرے گی؟ ہے کیا اللہ سے ڈرے گی؟ یہ جب ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں کتے اور بلیوں کے حوالے کر دیا. اور ذرا دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام توحید پرست، اللہ کا طاقتور نبی. سامنے کون؟ بہت بڑا فرعون، جس کے اشارے پر جان لے بھی جا سکتی ہے، جان دی بھی جا سکتی ہے، جو بڑے بڑے جادوگروں کو پال کے رکھا تھا کہ جو کوئی بھی میرے شہر میں اٹھے گا اپنی جادوی طاقت سے ان کا قصہ تمام کرنا. اور آج بھی ایک نمرود ہے اور ایک فرعون ہے جو چاہتا ہے کہ وقت کی زمینوں کو ختم کر دیا جائے. ایک فرعون، ایک نمرود چاہتا ہے کہ اسلام کی شریعت میں تبدیلی کی جائے. ایک نمرود اور فرعون یہ چاہتا ہے کہ مساجد مسمار کر دیا جائے. ایک نمرود اور ایک فرعون چاہتا ہے کہ مدرسوں پر تالے لگ جائے. ایک نمرود اور ایک فرعون چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے چہروں سے داڑھی کو نکال لیا جائے. ایک نمرود، ایک فرعون چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلم بچیوں کی روز عصمت ریزی ہوتی رہے. اور یاد رکھنا، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. ایک وہ وقت بھی تھا جب وہ نمرود، جو فرعون جو ہے بچوں کو جو ہے مروا دیتا اور بچیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. اللہ رب العزت نے
کسی ماں کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ایک اکیلا توحید پرست، سارا مصر ایک طرف ہے، سارے مصر کی عوام ایک طرف ہے، سارا ظلم کرنے والا بادشاہ اور اس کی فوج، اس کی طاقت ایک طرف ہے، اور پھر ایک اکیلا توحید پرست موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہے۔ فرعون جو ہے نا بہت ڈراتا ہے، فرعون دھمکاتا ہے، فرعون چمکاتا ہے، فرعون پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس توحید پرست کے ماتھے پر موسیٰ علیہ السلام کے ذرا سی بھی شکن نہیں دیکھی گئی، ذرا سی بھی پریشانی نہیں دیکھی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، یہ تمام باطل طاقتوں سے میری حفاظت کرنا۔ وہ توحید سچی اور پکی موسیٰ علیہ السلام کے سینے میں تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے معصوم اور غریب اور کمزور لوگوں کو دریا سے بچا لیا۔ جو فرعون طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس کو دریا میں غرق کر کے رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بنا کر چھوڑ دیا۔ ہمیشہ توحید پرست زندہ رہتا ہے، باطل پرست چیخ چلا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مار کے یہ یقین کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے کامیابی مل جائے گی، نہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہ مجھے عزت مل جائے گی، نہ ہرگز نہیں۔ عزیزان محترم، اس کے لیے خالصتاً اللہ کی طرف آنا پڑے گا، یہ خبر پرستی کے نظام کو توڑنا ختم کرنا پڑے گا۔ آؤ، مجھے وہ قول، وہ بات، وہ حدیث بھی یاد آتی ہے۔ نبی کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بستر مرگ پر ہیں، چند ہی دنوں میں رفیق اعلیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور یہ حکم جاری کر دیا اور کہا، اے علی ذرا کھڑے ہو جا میرے بھائی، اور بیٹھ جا اپنے گھوڑے پر، اور اپنے ہاتھ میں کوئی سخت چیز لے لینا اور دورہ کرتے جانا۔ جہاں کہیں ایک بالشت سے اونچی خبر نظر آ جائے، اس خبر کو توڑ دینا اور زمین کے برابر کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور جہاں تک آپ کی وسعت تھی، آپ کی جو ہے نا طاقت تھی، آپ جا رہے ہیں اور اونچی خبروں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت آپ نے زمین دوست خبروں کو کر دیا تھا۔ یہ توحید کا پیغام تھا کہ خبریں برابر زمین کے ہو، یہ اونچے اونچے 4-4 فٹ کے چبوتروں کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نبی نے ناپسند کیا تھا اونچی خبروں کو، نبی نے پسند کیا تھا زمین دوست خبروں کو۔ اور آج یہ مسلمان کہتا ہے بیچارہ نیم رافضی، کہ یہ کہتا ہے کہ بھائی خبروں کو اونچی بناؤ، یہ ہمارے ولیوں کی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ کس کے خلاف جا رہے ہیں بھائی؟ نبی کے خلاف۔ جو قوم نبی کے خلاف جاتی ہے وہ کبھی زندہ رہ پاتی ہے؟ جو قوم نبی کے خلاف جاتی ہے، کیا اس کے اندر طاقت رہ سکتی ہے؟ جو قوم نبی کے خلاف جا سکتی ہے، وہ جھوٹی دنیا میں عزت پا سکتی ہے؟ نہیں۔ جب تک کہ تم نبی کی باتوں کو اپنے عمل اور عقیدے، اپنی سوچ میں نہ لا لو۔ اللہ اکبر! کدھر ہماری زندگیاں ہیں؟ عزیزان محترم، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، بہترین واقعہ ہے۔ کسی ملک میں اصحاب الاخدود، پڑھیے کبھی قرآن، کبھی پڑھیے تو سینا ٹائم نکال کر، صرف کمانا۔ مسلمانوں کو یہ رہ گیا رات کے 2 بجے رات تک، جو کتے کے پیٹ کو ڈالتے جاؤ پیٹ میں، وہ ملا ڈال لو، یہ ملا ڈال لو، حلال بھی ڈال لو، حرام بھی ڈال لو، ہضم ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، صحت خراب ہوئی تو ہوئی، پھر کھانا تو مل جا رہا نا۔ استغفر اللہ رب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو سسٹم ہم نے بنایا ہے ناکارہ سسٹم ہے۔ پڑھنا اصحاب الاخدود کا واقعہ، کلام اللہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ کیا توحید کی طاقت بیان کر دی اس سورے نے اور اس واقعے نے جو سنانے جا رہا ہوں، کان کھول کے سننا۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ، وہ بادشاہ کے پاس ایک جادوگر، وہ جادوگر کے ذریعے سے بادشاہ معلوم کرتا کہ کہیں میرے ملک میں کوئی غداری تو نہیں کر رہا ہے، کوئی پریشانی تو آنے والی نہیں ہے۔ وہ جادوگر جھوٹی سچی باتیں بتاتا اور پھر بادشاہ خوش ہو جاتا۔ اور ایک وقت گزرا کہ وہ جادوگر اب جو ہے ضعیف ہونے لگا،
बूढ़ा होने लगा, ताकत में कमी आने लगी, इल्म में कमी आने लगी, सोच में कमी आने लगी, नज़र में कमी आने लगी। वो बादशाह से कहता है, वो जादूगर के बादशाह सलामत को, ऐसा बच्चा आपके मुल्क से तैयार करो, मैं उसको अपना सारा इल्म देने के लिए तैयार हूं, जो है दे दूंगा, मैं उसे बेहतरीन बना दूंगा उसे इंशाअल्लाह। एक बच्चे को तैयार करो, एक नौजवान नौनिहाल खूबसूरत बच्चा ज़हीन तैयार किया गया और उस जादूगर की सोहबत में दे दिया गया। वो बच्चा रोज अपने घर से निकलता, जादूगर के पास जाता और वहां से जो भी इल्म जादूगर सिखाता ले करके आता रहता। रास्ते में यहां एक बात है ज़िज़ान मोहतरम, वो मेरा दोस्त है ना, उन्हें शराब पीता, मैं तो नहीं पीता हूं भाई, मेरे को भरोसा है अपने आप पे। अरे वो मेरा दोस्त है भाई, दाढ़ी मुंडा है, मैं तो नहीं कटाता हूं, भरोसा है मुझे। वो मेरा दोस्त है भाई, खबर को जाता, खाली कार में बैठ के जाता हूं, लेके जाता हूं, मैं जाता हूं नहीं, मैं बाहर ठहरता हूं, जाके क्या करना है करके आता। ये जो सिस्टम है ना, इसको तब्दील करो, हर अच्छे आदमी के साथ रहने की जुर्रत और कोशिश करो। हुआ ये, रास्ते में जाते आते एक नेक आदमी राहिब से मुलाकात हो गई, एक औलिया अल्लाह के वली से। उसने पूछा, मैं तुम्हें रोज देखता हूं, कहां जाते हो भाई? कहा, मैं जादू सीखने जा रहा हूं एक बादशाह के पास, वो जादूगर के पास। उसने, राहिब ने कहा, अल्लाह के वली ने कहा, मत जाओ, वो गलत है, वो धोखा है, मैं तुम्हें अच्छा इल्म सिखाता हूं, मेरे पास आ जाओ। वो बच्चा बैठा, रोज अल्लाह वाले आदमी अल्लाह का कलाम सुनाता, अल्लाह की तौहीद बयान करता, जो भी अच्छी बातें थी उसके सामने रखता। बच्चों को दिल को भाने लगी, वो जादूगर के पास जाना छोड़ दिया। चंद दिन के बाद जादूगर शिकायत लेकर बादशाह के पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, बच्चा कहाँ है? बच्चे को हाजिर किया गया। वो कहता है, नहीं भाई, कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ, बातों को बनाता रहा। एक दफा वो नौजवान बच्चा और राहिब की खिदमत में हाजिर हुआ। राहिब ने कहा कि मैं जो इल्म तुम्हें दे रहा हूं वो बड़ा पुख्ता और पक्का इल्म है, उसे नहीं छोड़ना, ये सब जादू वगैरह जहन्नुम में जाने का है। बच्चे के जहन में बैठ गई। एक दफा वो बच्चा रास्ता तय कर रहा था, रास्ते में कुछ लोगों को देखा कि उधर कुछ मजमुआ, इधर कुछ मजमुआ है, बीच में बहुत बड़ा अजदहा आ गया, लोग डर रहे हैं उससे। अब ये बच्चा परेशान हुआ और आगे बढ़ा, देखता क्या है, बहुत बड़ा अजदहा है, लोग उधर भी है इधर भी है। बच्चे के जहन में सवाल पैदा हुआ कि आज देखता ये हूं कि ये जो राहिब मिला है अल्लाह का वली, इसकी बात सच्ची है या वो जादूगर की बात सच्ची है, इसका इल्म सच्चा है या उसका इल्म सच्चा है। इस बच्चे ने उठाकर चंद कंकरियां अल्लाह का नाम लिया और जो राहिब ने बात बताई थी कि एक अल्लाह है मुश्किल कुशा, उसका नाम लेकर तुम हर मुश्किल को आसान कर सकते हो। जब उसने अल्लाह अकबर कहकर वो उन कंकरियों को अजदह पे मारा, अजदहा तिल मिलाता हुआ रास्ता छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि ऐसा क्या इल्म सीख कर आए हो भाई, इतना बड़ा इल्म तुम्हारे पास है, हम जब से परेशान है तो 4 कंकरियों में भाग गया। अब ये बच्चा जो है ना सुरखुर व शादमा उस आदमी के पास आया, राहिब के पास, और आकर कहता है, मैंने तुम्हारे इल्म को सच्चा जान लिया है, मैंने इम्तिहान भी ले लिया है, तुम्हारा इल्म बड़ा ताकतवर और पक्का है, मुझे इस पर जमा दीजिए। बात फैलते फैलते बादशाह के पास पहुंची। बादशाह बच्चे को तलब करता है, बादशाह के सामने बच्चा इनकार करता है और कहता है तुम्हारा जादूगर झूठा है, मैं एक राहिब के पास जा रहा हूं, वो उन्हें सच्ची बातों को बता रहा है, ये मामला हुआ है। बादशाह समझ गया कि मेरी रियासत के लिए खतरा है। आज भी यही समझा जा रहा है, ये 2 कौड़ी का इंसान जिसकी मौत अल्लाह के हाथ में है, इस सरजमीन से मुसलमानों को ख़त्म कर दूंगा, मसाजिद को ख़त्म कर दूंगा, मदारिस को ख़त्म कर दूंगा, उलमाओं को कुछ बोलो या ना बोलो जेल में डाल दूंगा। ये ख्याल खाम है बाबा, जेल जाना तो सुन्नत यूसुफी से है। हमारे अइम्मा ने जेलों को जाकर इस्लाम में एक नई जान फूंकी थी, और इस्लाम के जब नई जान फूंकी तो इन्हीं लोगों में से लोगों ने इनकलाब को बपा किया था। एक इनकलाब फिर आएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बादशाह ने क्या किया, कहा कि ये बच्चे को उठाओ, हमारी रियासत के लिए खतरा है, इसलिए कि हम जो चाह रहे वो तो कर रहा नहीं, अलग तरीके से कर रहा, इसको ले जाओ ऊंचे पहाड़ से फेंकना। ए नौजवान सुन के जाओ, आज तुम तैयार हो जाओ, तुम इसके लिए। ले गया पहाड़ की चोटी, बादशाह के फौजी पहाड़ से ढकेल दिए। आंखों के सामने खाई में बच्चा ऊपर से चीख मारता हुआ गिर रहा है। ये लोग हाथ झटके और कहा चलो बादशाह से इनाम ले लेंगे, बच्चा तो गया। ये लोग शहर में दाखिल हुए, अल्लाह उससे पहले उस बच्चे को जिंदा करके शहर में भेज दिया। ये लोग आके बोले कि भाई अब भी तो मार के आए, ढकल के आए, हमारी आंखें धोखा रखते, हमारे हाथों से करे। फिर बादशाह बोला नहीं,
اسے پانی میں ڈال دو، سمندر کے بیچوں بیچ لے جاؤ کشتی میں، وہاں سے ڈھکل دو۔ لے گیا سمندر ٹھونٹے مارتا ہوا اکیلا بچہ، اس کو کشتی سے اٹھا کر سمندر کے حوالے کر دیا گیا۔ کشتی کو پلٹا کر یہ لوگ واپس آتے ہیں، لیکن پھر دیکھا گیا کہ وہ بچہ پھر سے دنیا میں پھر رہا ہے، شہر میں پھر رہا ہے۔ اب ہو گئے پریشان۔ توحید کی طاقت کیا ہوتی ہے لے کے جاؤ آج انشاءاللہ۔ اب کیا ہوا؟ بچہ آ گیا، بچہ پھر رہا ہے۔ بادشاہ والا ایسا نہیں ہوتا، بچے سے پوچھو کیسا مرتا انہیں۔ اللہ اکبر! یہ حال پیدا کر دینا ہے کہ توحید پرستوں سے ہی پوچھا جانا چاہیے کہ ماحول اچھا کیسا بنے گا بابا، عصمت ریزی ضیاء ہونا کیسا رکے گا، یہ شراب خانے کیسے بند ہوں گے، یہ صورتی سودی نظام کیسے ختم ہوگا، یہ دجالی نظام کیسے ختم ہوگا؟ بتاؤ ایک اللہ کے ماننے والوں، تمہارے قانون کو ہم نافذ کرتے ہیں، یہ کہاں گیا دستور؟ یہ کہاں گیا دستور؟ دل دکھتا ہے، اللہ کو ماننے والا بندہ شراب پی کر لوٹ رہا ہے، اللہ کو ماننے والا بندہ سودی نظام چلا رہا ہے، اللہ کو ماننے والا بندہ زنا کر رہا ہے، اللہ کو ماننے والا بندہ اپنی بیوی کا قتل کر رہا ہے، اللہ کو ماننے والا بندہ قتل ناحق کر رہا ہے، اللہ کو ماننے والا بندہ خبروں پر سر جھکا رہا ہے، اللہ کو ماننے والا بندہ زندوں کے قدموں پہ سر رکھ کر جو ایک بنی سے قطرے سے پیدا ہوا اس کو سب کچھ سمجھ کر اس کے انگوٹھوں کو چوم رہا ہے۔ اللہ اکبر! آؤ توحید کی طاقت دیکھتے ہیں۔ بادشاہ نے بچے سے پوچھا، ارے بیٹا سب کچھ کر لیے رے بھائی، کیا ہو گیا تیرے کو؟ تو مر رہی کیسا مرتا؟ وہ بچہ بولا، ایک میدان میں پورے ملک شہر کے لوگوں کو جمع کرو، میرے کو ایک جھاڑ کی پیڑ سے بندھو اور آپ اپنے ہاتھ میں تیر اور کمان لو۔ جب سارا مجموعہ جمع ہوگا اور سارے لوگ مجھ پر نظر ڈالے ہوں گے، تم کیا کرنا بابا؟ اے بادشاہ سلامت، یہ تیر اٹھانا اور یہ تیر اٹھا کر کے جو ہے یہ کہہ کے تیر فضا میں چلانا، میں اس بچے کے رب کے حکم سے تیر مار رہا ہوں۔ اللہ اکبر! شرمندہ تعبیر کر دیا اس نے خواب کو۔ بادشاہ لوگوں کو جمع کر لیا، تیر اٹھایا اور پھر سنسناتا ہوا تیر ہوا میں نکلنے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس بچے کے رب کے حکم سے تیر چلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اور تیر لیا اور ہوا میں چھوڑا، سنسناتا ہوا تیر آ کر نرخرے میں لگا اور بچہ ختم ہو گیا۔ بچہ جیسے ہی مرنا تھا، تمام کے تمام اس شہر کے باشندے، جوان، بوڑھے، مرد اور بچے، حاملہ عورتیں جس کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان سب نے نعرہ بلند کر کے کہا، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے توحید کی طاقت۔ آج میرا پڑوسی کئی زمانے سے کبھی کسی کی پوجا کبھی کسی کی پوجا کر رہا ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہوئی کہ بھائی یہ کرنا غلط ہے، نہیں کرو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، تمہارا ہمارا سرشٹی کرتا ایک ہی ہے۔ بتایا کبھی؟ ڈر، خوف، پھر کیا ہوتا؟ توحید پہ ہوں۔ زمانے سے جلوس جلسے چل رہے ہیں، زمانے سے قوالیاں اور نظم چل رہے ہیں، قرآن کا پڑھنا ختم کر دیا گیا، نعتیں آ گئی، نظمیں آ گئی، قوالیاں آ گئیں، نبی نے موسیقی کو حرام قرار دیا، وہی موسیقی وہی میوزک بجا کر نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں توحید پرست ہوں، استغفر اللہ۔ سارے کا سارا شہر نعرہ بلند کر دیا اور کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سارا شہر ایمان والا ہو گیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا بھائی، دو جملے بولو، بولا بچہ میں اس کے بچے کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، بلکہ رب کے حکم سے مارتا ہوں، بلکہ میں اتنا ہی بولا مگر پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ کسی کو کچھ نہیں سمجھایا گیا، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ رب کے حکم سے سب کچھ ہونے والا ہے، تیری جادوگری کی تنظیم نہیں چلنے والی ہے۔ آج تم لوگ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہاں، صورت میں نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ وہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ چار مسلمانوں کو کھڑا کر لینا، ایک کی داڑھی لمبی، ایک کی داڑھی خشخشی، ایک کی داڑھی چکنی، ایک کی داڑھی بلاگ۔ چار مسلمانوں کے چار داڑیاں۔ کون سا اسلام ہے؟ کون سا مسلم ہے؟ کون سی توحید ہے؟ کون سے رسول کی رسالت ہے؟ کون سے رسول کی اطاعت ہے؟ کون سے قرآن کا فرمان ہے؟ کہاں ہے؟ کیوں داڑھیوں کو بڑا نہیں کرتے تم؟ جنت میں لے جانے والی شے ہے، یاد رکھ لو اس بات کو۔ جدھر زندگیاں ہیں، کیا کر رہے ہو تم آخر؟ یہ ہے توحید کی طاقت، یہ توحید کی طاقت۔ اس طاقت کو کبھی کمزور پڑنے نہیں دینا، ورنہ اللہ کا کچھ جانے والا نہیں ہے۔
اللہ کا کچھ جانے والا نہیں ہے، تمہارا میرا جانے والا ہے، یا تو ملے گی جنت یا تو ملے گی جہنم۔ جو جہنم میں چلا گیا زندگی اجیرن بنا دی جائے گی، جو جنت میں چلا جا گیا آراستہ زندگی دی جائے گی۔ یہ 2 کوڑی کی عزت کے لیے، یہ 2 کوڑی کے درہم اور دینار کے لیے، یہ 2 کوڑی کے پیسوں کے لیے، 2 کوڑی کے مکان کے لیے، 2 کوڑی کی گاڑی کے لیے، 2 کوڑی کے جینے کے لیے، 2 کوڑی کے چہرے کے لیے تم نبی کی سنت سے جب تک انکار کرتے رہو گے، اس سنت کا تم مذاق بناتے رہو گے، اللہ تم سب کا مذاق اس کائنات میں بناتا رہے گا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بہن کی عصمت ریزی کی جائے گی، تم کرسی پہ باندھ دیا جائے گا، تم تڑپتے رہو گے، اپنی بیوی بیٹی ماں بہن کو بچا نہیں پاؤ گے۔ یہ طاقت ہے، یہ طاقت، اس کو سمجھتے کیا ہو تم آخر؟ ہاں تم نے اس کو اگنے کا حکم دیا ہے کیا نہیں؟ ماں باپ نے تمہارے پیدا ہوتے یہ ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ نہیں بھائی میرا بچہ اچھا خوبصورت دکھ رہا بغیر داڑھی کے رہنا، اللہ میں آپ سے ایگریمنٹ کرتا ہوں کرتی ہوں بلکہ سائن کرے تھے کیا؟ ہاں دانت نہیں تھے کیسا قبول کر لیے؟ کیوں قبول کرے؟ دانت نہیں تھے تم پیدا ہوئے وقت، لیکن جب دانت منہ میں آئے تو قبول کر لیا۔ ہونا ہے بھائی، ہڈی چبانا ہے، گوشت کو کھانا ہے، کیسا قبول کر لیے؟ جب داڑھی آئی، نبی کی سنت کی باری آئی تو کہا گیا ہے بھائی ابھی کیا ہے، ابھی تو عمر نہیں ہوئی نا، ابھی تو کیا ہے، ذرا تھوڑا اور جان دو نا، ذرا ابھی کیا ہے، تھوڑا کمانا ہے، تھوڑا بنانا ہے، تھوڑا رہنا ہے۔ اس اسنا میں موت آ گئی تو جہنم میں جانا ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ توحید پرست کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا، یہ بات نوٹ کر لے کے جائیے۔ توحید پرست کبھی بھی ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، سن لے کے جائیے۔ توحید پرست کبھی بھی اللہ کے علاوہ غریب نواز، بندہ نواز، مشکل کوشا، جھٹ پٹ بھی، گنجا بخش، یال مدد کسی اور کو نہیں پکارتا۔ یہ توحید پرست کی عین اور مضبوط نشانیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہماری توحید میں خلل ہے میرے پاک پروردگار، اس خلل کو دور فرما دے میرے غفور رحیم۔ حقیقی طور پر توحید پرست بنا دے میرے پاک پروردگار، حقیقی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کا ڈر ہمارے سینوں سے نکال دے میرے غفور رحیم۔ یا اللہ موت آئے تو آسانی کے ساتھ آ جائے میرے اللہ، یا اللہ موت کو آسان کر دے، یا اللہ عذاب قبر سے بچا لے، یا اللہ میدان حشر کے ہولناکی سے بچا لے، یا اللہ جہنم دوزخ کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت الفردوس کا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ آپ کو اسم اعظم کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔